أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. یہ سورہ مائدہ کی 5ویں آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو کا طریقہ بتلایا ہے. وضو کے اندر کتنی چیزیں ضروری ہیں ان کو ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد جہاں سے آج تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کی، اولا اللہ تبارک و تعالی نے غسل کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد تیمم کو بتلایا ہے، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے شکر کا مطالبہ کیا ہے. ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو خوب اچھی طرح پاک کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو. اللہ تبارک و تعالی تم پر کوئی حرج نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے اور اپنی نعمت کو تم پر تام کرے تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ کا شکر ادا کرو. اس 5ویں آیت کریمہ میں اللہ نے وضو کو بھی بیان فرمایا ہے، غسل کو بھی بیان کیا ہے، اور تیمم کو بھی ذکر کیا ہے. وضو کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، کہ تم چہرہ دھو لو، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو لو، سر کا مسح کر لو، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو. یہ 4 چیزیں بتلائی تھی کہ وضو میں ضروری ہے. وضو کے بعد اللہ نے یہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنوبی ہو، یعنی سو رہے تھے اور احتلام ہو گیا ہے یا اپنی اہلیہ سے ملاقات کی ہے، اس صورت میں جو گندگی لاحق ہے وہ پورے جسم کو ہے. ایسی صورت میں صرف وضو سے کام نہیں چلے گا، بلکہ فطہروا، خوب پاکی حاصل کرو. اور وہ خوب پاکی جس کا مطالبہ ہے اللہ نے سورہ نساء میں آیت نمبر 43 میں بتلایا ہے، حتی تغتسلوا، غسل کرو. اب غسل کے اندر جو فرائض ہیں وہ 3 ذکر کیے گئے ہیں فقہ کی کتابوں میں. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور 1 مرتبہ سارے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ بال کے برابر بھی خشک نہ رہ جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تو عام حالات سے کہ پانی میسر ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ طریقہ ہے کہ پانی سے جسم کے یہ 4 اعضاء دھو لیے جائیں وضو میں، اور غسل میں سر سے لے کر پاؤں تک یہ تمام بدن دھو لیا جائے. لیکن اگر پانی ہی نقصان کرے یا پانی میسر ہی نہ ہو تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو اب پاک مٹی سے تیمم کر لو. اور پھر تیمم کیسے کرنی ہے آگے اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ اپنے چہروں پر مسح کر لو اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو. لہذا تیمم کے اندر جو فرائض فقہا نے بیان کیے ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 نیت کرنا، اور نمبر 2 پاک مٹی پر ہاتھ مار کر پورے چہرے پر ملنا، پھر دوبارہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت ملنا، اور چہرہ ہو یا ہاتھ ہو یہ اس طرح ملنا ہے کہ وضو میں ہم جس طرح دھوتے ہیں کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے،
اسی طرح ہاتھ پھیرنا ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہ بچے جہاں ہاتھ ہمارا نہ پہنچے، جہاں دھونا ضروری ہے۔ تو یہ تیمم میں جو فرائض ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما کر آگے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کوئی تنگی یا مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف ہو جاؤ، پاک صاف رہو، تمہیں پاک صاف کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ کہتا کہ پانی اگر دور ہے، پہنچ سے باہر ہے، تو بھی تمہیں ہر حال میں پانی تک پہنچنا ہے اور پانی ہی سے وضو یا غسل کر کے پھر پاکی حاصل کرنی ہے، ہم مشقت میں پڑ جاتے۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا کہ بھئی بیماری چاہے جتنی ہو، اگر ابھی نقصان کر رہا ہے نمازیں قضا کرو، انتظار کرو، جب پانی کے استعمال کے لائق ہو جاؤ گے اس صورت میں پانی استعمال کر کے پاکی حاصل کرنا اور اس کے بعد پھر نماز پڑھنا، تو بندہ تنگی میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا میں تنگی نہیں چاہتا ہوں، پانی کا استعمال آپ کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، مٹی موجود ہے، پانی دور ہے وہاں نہیں پہنچ سکتے، مٹی موجود ہے، تو اللہ نے جو حرج تھا اس کو ختم کیا ہے، اور اس حرج کو ختم کرنے کا جو آگے بیان کیا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو، صاف ستھرے رہو، گندے اور ناپاک نہ رہو۔ یہاں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب ہم پانی استعمال کرتے ہیں، جب پانی سے وضو یا غسل کرتے ہیں، تو اس صورت میں جو صفائی ستھرائی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب مٹی ہم استعمال کرتے ہیں تو مٹی میں بظاہر تلوث نظر آتا ہے، مٹی چہرے پر لگ سکتی ہے، دونوں ہاتھوں پر لگ سکتی ہے، تو صفائی کے بجائے ہم گندے نظر آ سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ظاہری جو نظافت اور صفائی ستھرائی ہے صرف اس کا نام پاکی نہیں ہے، اصل پاکی وہ دل کی پاکیزگی ہے، اخلاق کی پاکیزگی ہے، کردار کی پاکیزگی ہے، اور مٹی سے تیمم کرنے کی صورت میں وہ چیز بالکل حاصل ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو یہ حکم دیا کہ پانی کا استعمال تمہارے لیے مضر ہے، تمہارے لیے پریشانی کا ذریعہ ہے، وہاں تک پہنچنے میں دقت اور مشقت ہے، تو اب مٹی سے کر لو۔ اب بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ، یہ عقل کچھ بھی کہہ رہی ہے کہ مٹی سے تو ہم گندے ہو جائیں گے، مٹی سے ہمارا چہرہ سن جائے گا، لیکن بندے نے اپنی عقل کو ایک کنارے رکھ دیا اور اللہ کے حکم پر بندے نے پاک مٹی سے تیمم کر لیا، تو پتہ یہ چلا کہ اس کا دل صاف ستھرا ہے، تبھی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہہ رہا ہے، اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ لہذا باطنی پاکی بھرپور حاصل ہے تیمم کے اندر، یعنی جب مٹی سے آدمی پاکی حاصل کر رہا ہے۔ تو نظافت صرف ظاہری صفائی ستھرائی کا نام نہیں ہے، بلکہ نظافت دل کی پاکیزگی اور اخلاق کی پاکیزگی اور کردار کی پاکیزگی کا بھی نام ہے۔ جب آپ پانی سے وضو یا غسل کرتے ہیں تو اس صورت میں دونوں طرح کی صفائی ستھرائی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی دل کی پاکیزگی بھی کہ اللہ کے حکم پر ہم نے وضو کیا ہے یا غسل کیا تو دل کی پاکیزگی بھی ہے، اور ظاہری جو بدن کے اعضاء ہیں یہ بھی صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ لیکن تیمم میں بظاہر اگر کچھ گندا نظر آتا ہے، لیکن باطنی جو ہے یعنی دل کی جو پاکیزگی ہے وہ بھرپور حاصل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور آگے فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ تم پر اپنی نعمت تام کرے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو بھی وہی خصائص اور وہی صفات عطا فرما دی جو پانی کو دی ہے۔ پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں باقی اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے مٹی سے بھی جس طرح پانی سے حاصل کیا جاتا ہے، لہذا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر آگے اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہیں انہیں مستحضر کرتے ہوئے، انہیں سامنے رکھتے ہوئے بندے کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کی شکر گزاری میں لگے رہنا چاہیے۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے، اور اس عہد و پیمان کو بھی یاد کرو جو تم سے لیا گیا ہے۔ وہ عہد و پیمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے لیا ہے، ایک تو وہ ہے جو عالم ارواح کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی جتنی ان کی اولادیں ہیں ان تمام کو ایک چیونٹیوں کی شکل میں جمع فرمایا تھا، اور وہاں جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام نے بیک زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو ہم یہ وعدہ کر کے آئے ہیں۔ اور دوسرا وعدہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ معاہدہ کر کے آتا ہے کہ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کی مانیں گے، ان کے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جب بیعت کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدہ کرتے تھے، ان سے وعدہ لیا کرتے تھے، تو یہ تمام وعدے مراد ہو سکتے ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ، جب تم سے وعدہ لیا گیا تھا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، تو تم نے کہا تھا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت و فرما برداری کی۔ تو جو وعدہ کر کے آئے ہو اسے یاد رکھو۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ ہر حکم کے بعد یا کسی قانون کے بعد عام طور سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی خوف خدا کی تعلیم ضرور دیتا ہے۔ اس سے ان احکامات پر یا ان قوانین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ سے تعلق نہ ہو، تو اس صورت میں انسان کو کوئی باہری طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے سیدھا چلا سکے۔ انسان کو سیدھا چلانے والی اس کے دل میں جو اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت و محبت ہے، وہ چاہے جلوت ہو یا خلوت ہو، تنہائی ہو یا بھیڑ ہو، کہیں پر بھی ہو، بندے کو ہر حال میں وہ درست چلاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جو سینوں کے اندر جو وساوس ہیں، جو سینوں کے اندر تمہارے جذبات ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان تمام سے واقف ہے۔ لہذا جو کچھ تم سوچ رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کرنا چاہ رہے ہو، جو پروگرام بنا رہے ہو، وہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہیں۔ لہذا بھلائی اسی میں ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جو اس طرح طاقت والا اور اس طرح قوت والا ہے کہ وہ ان تمام چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے جس کو کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے والا بنائے اور اپنی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔